قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ان کو اس سے رک جانا چاہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہ واپس نہ آئے۔ جس طرح نماز ادا کرنا اہم ہے، اسی طرح نماز کو صحیح وقت پر صحیح طریقہ سے ادا کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے صحیح وقت پر نماز ادا کرتا ہے اور خشوع خضوع کے ساتھ اچھی طرح قیام، رکوع اور سجدہ ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نورانی اور خوبصورت شکل میں اس بندے کو یہ کہتے ہوئے اوپر جاتی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ تمہاری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اچھی طرح وضو نہیں کرتا، وقت پر نماز ادا نہیں کرتا اور خشوع خضوع کے ساتھ قیام، رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز اس پر یہ لعنت بھیجتے ہوئے اوپر جاتی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ تمہیں برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ پھر وہ نماز جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اوپر جاتی ہے، اس کے بعد وہ نماز گندے چیتھڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے چہرے پر پھینک دی جاتی ہے۔ اس لیے بعض ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، انہیں مفسدات نماز کہتے ہیں۔ مفسدات نماز یعنی ان میں سے کسی ایک چیز کے ارتکاب سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بات کرنا اگرچہ بھول کرو یا غلطی سے ہو۔ نمبر 2، ایسی دعا مانگنا جو لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو۔ نمبر 3، کسی کو سلام کرنا اگرچہ بھول کرو۔ نمبر 4، سلام کا زبان سے جواب دینا۔ نمبر 5، عمل کثیر یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس کے کرنے والے کو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 6، سینہ کو قبلہ سے پھیر دینا۔ نمبر 7، کسی چیز کا جو منہ سے باہر ہو کھانا اگرچہ وہ تھوڑی سی ہی ہو۔ نمبر 8، جو چیز دانتوں کے درمیان چلنے کے برابر ہو اس کو کھا لینا۔ نمبر 9، پانی وغیرہ پی لینا۔ نمبر 10، بلا ضرورت کھنکارنا۔ نمبر 11، اف تف کہنا۔ نمبر 12، آہ کہنا۔ نمبر 13، اوہ کہنا۔ نمبر 14، تکلیف اور درد کی وجہ سے آواز سے رونا۔ نمبر 15، چینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 16، خدا کے شریک سے سوال کرنے والے کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہنا۔ یاران کی بات سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور اچھی خبر سن کر الحمدللہ کہنا اور تعجب کی بات پر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ پڑھنا۔ نمبر 17، کسی قرآن کی آیت کو خطاب اور جواب کی نیت سے پڑھنا۔ نمبر 18،
تیمم کرنے والے کا پانی پر قادر ہو جانا۔ نمبر 19 موزوں پر مسح کرنے والے کی مدت کا ختم ہو جانا۔ نمبر 20 موزوں کو نکال دینا اگرچہ فعل قلیل سے نکالا جائے۔ نمبر 21 ان پڑھ کا ایک آیت یاد کر لینا۔ نمبر 22 ننگے کو کپڑا مل جانا۔ نمبر 23 اشارہ سے نماز پڑھنے والے کا رکوع سجدہ پر قادر ہو جانا۔ نمبر 24 صاحب ترتیب کو قضا نماز یاد آ جانا۔ نمبر 25 جو امامت کے قابل نہ ہو اس کو خلیفہ بنانا۔ نمبر 26 نماز فجر میں سورج نکل آنا۔ نمبر 27 عیدین کی نماز میں زوال ہو جانا۔ نمبر 28 جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت ہو جانا۔ نمبر 29 پٹی کا زخم سے اچھا ہو کر گر جانا۔ نمبر 30 معذور کے عذر کا جاتا رہنا۔ نمبر 31 قصداً وضو توڑ دینا یا کسی دوسرے فعل سے وضو ٹوٹ جانا، مثلا کسی نے کوئی چیز ماری اور خون نکل آیا۔ نمبر 32 بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 33 پاگل ہو جانا۔ نمبر 34 نہانے کی حاجت ہو جانا۔ نمبر 35 رکوع سجدہ والی نماز میں کسی عورت کا ایک مکان میں بلا حائل کے مرد کے برابر کھڑا ہو جانا۔ نمبر 36 اپنے امام کے علاوہ دوسرے شخص کو نماز میں غلطی بتانا۔ نمبر 37 اللہ اکبر کے حمدہ میں مد کرنا۔ نمبر 38 قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا۔ نمبر 39 ایک رکن کی مقدار 70 کا کھل جانا۔ نمبر 40 مقتدی کا امام سے پہلے کوئی رکن پورا کر لینا اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو دینی بصیرت سے نوازے اور قول عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نماز ادا کرنے اور عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔